طب کی زبان میں ہر وہ چیز جس کو ہم کھائیں اور ہمارے جسم کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے وہ ہماری غذا ہے، اور ہر وہ چیز جو بظاہر تو غذا ہو لیکن ہمارے جسم کو کوئی نہ کوئی نقصان دے وہ غذا نہیں ہے۔ کسی طبیب نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ غذا کو دوا کے طور پہ نہیں کھائیں گے تو دوا کو غذا کے طور پہ کھانا پڑے گا۔ حضرت علی ایک سالن سے اگر دوسرا سالن ہوتا تو اس کو اسراف سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کا حق میں کھا رہا۔ کسی حکیم نے کیا خوب کہا کہ جب تک چلتا ہو کام غذا سے بچتے رہنا دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے غذا۔ طب کی زبان میں ہر وہ چیز جس کو ہم کھائیں اور ہمارے جسم کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے وہ ہماری غذا ہے، یعنی وہ ہمارے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے، اور ہر وہ چیز جو بظاہر تو غذا ہو لیکن ہمارے جسم کو کوئی نہ کوئی نقصان دے وہ غذا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے زہر ہے۔ کسی طبیب نے کیا خوب کہا کہ اگر آپ غذا کو دوا کے طور پہ نہیں کھائیں گے تو دوا کو غذا کے طور پہ کھانا پڑے گا، اتنی دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو سب کچھ کھاتے ہیں۔ اصل میں سب کچھ نہیں کھا رہے ہوتے، وہ بہت کچھ کھا رہے ہوتے۔ مثلاً بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کڑھائی کھانا، بوتل پینا، پیزا کھانا، برگر کھانا یہ ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہوا ہے۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے بڑے فخر سے دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں اور یہ میں غذا کھاتا ہوں۔ ہوٹلوں پہ صرف ذائقہ بکتا ہے، غذا نہیں بکتی۔ انہوں نے آپ کو ذائقہ بیچنا ہے، ان کو اس نے آپ کی باڈی کے ساتھ جا کے کیا کرنا ہے ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ وہ آپ سے صرف ذائقے کے پیسے کما رہے ہیں، اور آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں جی میں وہاں گیا مجھے کھانے کا بہت مزہ آیا۔ گورا اس کو کہتا ہے جنک فوڈ۔ جنگ کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو کچرا کہا جا سکتا ہے، یعنی جنک فوڈ کو جس کو گورے نے خود ایجاد کیا اس کو وہ خود جنک فوڈ کہہ رہا، تو ہمارے لیے وہ جنک فوڈ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب غذا کو پکاتے ہیں، گوشت ہو گیا، سبزی ہو گیا، ہم اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس میں ایسے مسالے اور اتنا گھی ڈال دیتے ہیں کہ صرف مسالے اور گھی کا ذائقہ رہ جاتا ہے، اس کی بھی افادیت ختم ہو جاتی ہے اور پیچھے صرف ذائقہ رہ جاتا ہے۔ اور ہمارا معدہ ایسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا۔ معدے میں جیسے ہی خوراک جاتی ہے تو اس کا پروگرامنگ آن ہو جاتی ہے کہ اب اس کا کرنا کیا ہے۔ جب معدے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اب میں نے اس کا کرنا کیا ہے تو اس کو سگنل یہ ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کو جلدی سے جلدی باڈی سے ڈسچارج کرو، اور ڈسچارج کے دوران راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں اس کو بھی دور کرو۔ اب جو رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں اس کو ہمارے جسم نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے جی میں نے فلانی چیز کھائی تو میرا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا یا میری شوگر بڑھ گئی۔ اصل میں باڈی اس غذا کو جو آپ نے جنک فوڈ کے طور پہ کھائی ہو رہی ہے اس وقت اس کو ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اسی ریجیکشن کے دوران اس کو کوئی نہ کوئی چیز کم کرنی پڑتی ہے اور کوئی نہ کوئی چیز بڑھانی پڑتی ہے، جس سے ہماری باڈی کا نقصان ہوتا ہے۔ معدہ سمجھ لیں کہ ایک فیکٹری ہے جس کے اندر اگر آپ گندا مال ڈالیں گے تو باہر بھی گندا مال آئے گا، اور بلکہ اس سے بھی گندا آئے گا، اور وہ تفن کا باعث بنے گا معاشرے کے لیے، اپنے لیے بھی اور جسم کے لیے۔ غذا میں کہا جاتا ہے کہ جتنا کم سے کم غذا کو پروسیس کیا جائے، ہمارے اگر معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں تو پکایا جائے۔ چائنیز دیکھ لیں اتنے فٹ ہیں، وہ غذا کو زیادہ پکاتے نہیں، صرف بوائل وغیرہ کر کے کھا لیتے ہیں۔ جس کی چیز کو جتنا نیچرل فارم میں کھائیں گے اتنی ہی زیادہ وہ باڈی کو فائدہ دے گا۔ یعنی اگر آپ کوئی باڈی کو ایک پروٹین کا لیول چاہیے اور آپ اس کے لیے 2 کلو گوشت کھاتے ہیں تو گوشت تو اس نے پروٹین تو بنانا ہے صرف 1 پاؤ سے یا آدھا کلو سے، باقی جو 1.5 kg آپ نے کھایا وہ آپ کے لیے آپ اس غذا کو ضائع کر رہے ہیں، جس پر کسی اور کا حق تھا، اس معاشرے کے کسی اور بندے کا حق تھا، اس کو آپ نے خود کنزیوم کیا۔ آپ کی باڈی نے اس کا صرف 25% ایکسٹریکٹ کیا، باقی اس نے ڈسچارج کر دیا اور اس کو گاربیج بنا دیا، یعنی کچرا بنا دیا، جنک بنا دیا اس کا۔ تو طب یہ کہتی ہے کہ تھوڑی غذا کھائیں اور وہ کھائیں جو پوری جزوِ بدن بنے۔ پوری جزوِ بدن کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کھایا 80 سے 90% آپ کی باڈی ابزارو کرے، تو پھر
وہ باہر آئے. سیم از ود دیٹ کہ جیسے کسی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے یا کسی مکان میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اندر کے سامان کو فوری باہر نکالا جاتا ہے. تو جب آپ غذا ایسی کھائیں گے کہ جو آپ کی فیکٹری کو آگ لگا دے گا یا آپ کے گھر کو یا بلڈنگ کو آگ لگا دے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا سامان فوری باہر آئے گا. اسی سے پھر آپ بیماریاں جنم لیتی ہیں. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ جو گھی اور مسالے جو ایڈ ہوئے ہیں یہ اصل میں اشتہاری کمپنیوں نے ایڈ کی ہیں جو صرف پیسہ کمانے کی خاطر ہمیں نت نئے ذائقے متعارف کرواتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کم کھانا تو اپنی غذا کو زیادہ ذائقے دار نہ بنائیں تاکہ تھوڑی سی کھا کے آپ کا دل اکتا آ جائے. تو اگر آپ بہت ذائقے دار بنائیں گے تو تھوڑی تھوڑی کھاتے ہی بہت زیادہ کھا جائیں گے. نمبر آف آئٹم آپ کی ٹیبل پر کم ہونی چاہیے. حضرت علی ایک سالن سے اگر دوسرا سالن ہوتا تو اس کو اسراف سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی کا حق میں کھا رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہماری ٹیبل پہ 6 ڈشز نہیں ہوں گی ہمیں تسلی نہیں ہوگی, اطمینان نہیں آئے گا. اور ہم 6 ڈشز میں سے تھوڑا تھوڑا سب میں کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے بہت کم کھایا ہے جبکہ ہم نے بہت زیادہ والیوم کھایا ہوتا ہے. پلس جب آپ ڈیفرنٹ مزاج کی غذائیں ایک ہی بار کھائیں گی تو میدا اس کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ ہمارا میدا ایک وقت میں ایک غذا کو ہی ہضم کر سکتا ہے. جیسے آپ نے چکن اور مٹن اکٹھا کھا لیا تو چکن جلدی ہی ہضم ہوتا ہے اور مٹن دیر سے ہضم ہوتا ہے تو میدے میں جا کے کھلبلی مچ جائے گی کس کو پہلے ہضم کرنا. ظاہری بات وہ جلدی ہضم کرے گا تو گوشت کو جو آپ کا مٹن ہوگا اس کو گاربیج بنا دے گا اور چکن کو ہضم کر لے گا. تو اگر آپ اپنا میدا درست رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں خام مال کیا جا رہا ہے جس نے آپ کی باڈی کو صحت مند بھی بنانا ترقی بھی دینی. ہم صرف لوگ ذائقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہوٹلوں میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. بیسن کی روٹی پیزا سے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے لیکن ہم پیزا کو ہم نے فیشن بنا لیا ہو. فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے فلانی چیز کھائی. ہماری باڈی ایسے کھانا کھانے سے فوری خراب نہیں ہوتی. جب مسلسل ہم اس پہ ظلم کرتے ہیں تو اینڈ پر وہ جواب دے جاتی ہے. کسی حکیم نے کیا خوب کہا کہ جب تک چلتا ہو کام غذا سے بچتے رہنا دوا سے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ غذا کو دوا کے طور پہ نہیں کھاتے. غذا کو دوائی کی طرح کھائیں تو آپ دوائیوں سے بچ جائیں گے. غذا کو ٹیسٹ کے لیے کھائیں گے, زبان کے ذائقے کے لیے کھائیں گے تو پھر اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اتنی تعداد میں دوائیاں بھی کھانی پڑیں گی. واصف علی واصف کہتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ وہ غذا سے زیادہ دوا کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جسم دیا ہے ساتھ میں ہمیں اس کا خیال رکھنے کا بھی کہا. اللہ تعالیٰ نے اسراف سے ایسے ہی منع نہیں کیا. ہمارے آباء و اجداد میں سے اکثر ہمیں مثالیں ملتی ہیں مسلمانوں کے کہ وہ جو کی روٹی کھاتے تھے, باجرے کی روٹی کھاتے تھے. ان کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے پھر بھی وہی کھاتے تھے. جو کا دلیا کھاتے تھے اس لیے کھاتے تھے کہ کم کھایا جائے. اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بسیار خوری سے بچیں, زیادہ کھانے سے بچیں تو کھانے کو اتنا زیادہ مزیدار نہ بنائیں. ظاہری بات جب کھانا مزیدار نہیں ہوگا تھوڑا سا کھا کے بتا دیں گے میدے میں بھی کم جائے گا اور میدا اس کو قبول بھی کر لے گا. ہمارا میدا ایک وقت میں ایک چیز ہضم کرنے کے لیے بنا ہے, ایک وقت میں بہت ساری چیزیں ہضم کرنے کے لیے نہیں بنا. جیسے ہم نے چکن بھی کھا لیا, مٹن بھی کھا لیا, کھیر بھی کھا لی, بوتل بھی پی لی, چپس بھی کھا لے, برگر بھی کھا لی. اب ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ایک مزاج کی چیز دوسرے مزاج کی چیز کے ساتھ نہیں کھائی جا سکتی. جیسے مولی اور انڈا کٹھے نہیں کھائے جا سکتے. اب کسی چیز میں سلاد میں مولی ڈلی ہوئی ہے اور کسی چیز میں انڈا ڈلا ہوا تو جب کٹھے کھائیں گے تو وہ پرابلم پیدا کرے گا. تو جب آپ ایک فیکٹری میں ایک وقت میں اتنی ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے تو مشینیں جواب دینی شروع ہو جائیں گی. جیسے ڈبے کا دودھ ہے اس کے اوپر واضح انداز میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ خالص دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا. اگر کسی بچے کو ڈاکٹر ماں کے دودھ کی بجائے اگر ڈبے کا دودھ ریکمینڈ کریں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے. یعنی ہماری باڈی نیچر نے ڈیولپ کی ہے. ہم نیچر کے جتنا قریب رہیں گے باڈی اتنی ٹھیک رہے گی. ہم نیچر سے ہٹ گئے ہیں. جب ہماری چیزیں ان نیچرل ہو گئی ہیں تو باڈی بھی ان نیچرل ہو گئی. اب دوائیاں بھی پھر ظاہری بات ہے, کیمیکلز بھی ان نیچرل. دوائیاں کیا ہیں, میڈیسنز کیا ہیں, کیمیکلز ہیں. جب باڈی میں کیمیکل کا توازن بگڑ جاتا ہے تو اس کو سیدھا رکھنے کے لیے پھر کیمیکلز کھانے پڑتے ہیں کیونکہ جن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے ہمارے معاشرے کا جس پہ میں توجہ دلانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع نہیں کیا, اسراف سے منع کیا. یعنی یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو 2 روٹیوں کی طلب ہے تو 3 نہ کھائیں. جب ہم کسی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں جس میں 10 کھانے لگے ہوں تو ہمارا دل ہر کھانا کھانے کا کرتا ہے. جب ہم تھوڑا تھوڑا چکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور باڈی کے اندر جا کے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے. میدے کو سمجھ نہیں آتی اس کا کیا کرنا, وہ فوری اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, باڈی سے ڈسچارج کرتا ہے. اس دوران جو جسم کو نقصان ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے.
تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ فلانی چیز چھوڑ دیں، ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں، پھر چیزیں مزید بگڑتی ہیں، جسم مزید خراب ہوتا ہے، ڈاکٹر دوائیاں ایڈ کرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ہم صرف دوا ہی کھاتے ہیں، غذا نہیں کھا سکتے، یعنی غذا کی ریپلیسمنٹ بھی دوا سے کرتے ہیں، ملٹی وٹامنز لیتے ہیں۔ تو یہ وہ وٹامنز ہیں جو ہمیں آسانی سے خوراک سے مل سکتے ہیں اور سستے مل سکتے ہیں۔ جو خوراک سے نکال کر اس کی دوائی بنا کر ہمیں دے گا وہ ضرور مہنگی ہوگی، ظاہری بات ہے، اس میں جو بنانے والا اس نے بھی اپنا خرچہ نکالنا ہے، جس نے بیچنا اس نے بھی خرچہ نکالنا ہے۔ جیسے مولی ہے، گاجر ہے، نیچرل فارم میں کھائیں گے تو سستی پڑے گی، جب اس کا آپ کوئی نیم البدل کھائیں گے جو ایکسٹریکٹ ہوا ہوا تو مہنگا پڑے گا، ظاہری بات ہے، فیکٹری سے ہو کر آئے گا، اور وہ لوگ کیا کریں گے، اس پہ اپنا منافع چارج کریں گے اور آپ کو مہنگا بیچیں گے۔ تو اس لیے جو لوگ نیچر کے زیادہ قریب رہتے ہیں، کھانے کے لحاظ سے بھی اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی، وہ صحت مند رہتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا ہو سکے نیچرل کھائیں، ایک وقت میں ایک غذا کھائیں، چاہے 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ کھا لیں، لیکن ایک وقت میں ایک چیز کھائیں، چاہے انڈا کھائیں وہ بھی ایک کھائیں، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ کھائیں۔ آپ نے روٹی کھانی ہے تو وہ بھی ایک سالن کے ساتھ کھائیں، 4 سالن نہیں ہونے چاہیے۔ چاول ہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ نہ کھائیں، دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی، چاول کی اپنی ڈائجیشن لیول ہے، روٹی کا اپنا۔ ایون کہ جس کھانے کے ساتھ پانی سے منع کیا ہے اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک کیسے الاؤ کیا جا سکتا ہے، جو ہے ہی ٹوٹل کیمیکل، یعنی ہمارے مذہب نے کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے منع کیا ہے، تو کولڈ ڈرنک کیسے الاؤ کیا جا سکتی، طبی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں وہ بھی یہی کہے گا پانی نہ پئیں، کولڈ ڈرنک نہ پئیں۔ دیکھیں جو جہاں تک تو تعلق ہے نا سبزیاں اور پھل، اللہ تعالیٰ نے جو پھل بنایا وہ بغیر پکائے کھانے کے لیے بنایا، اور سبزی جو ہے وہ پکا کے کھانے کے لیے بنایا۔ اب سبزیوں کی جہاں تک بات ہے کہ سبزیاں اگر کچی کھائی جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ پروسیس نہیں ہوئی ہوتی، جو نیچر نے بنائی ہے وہ گولی کی شکل میں آپ کے اندر چلی گئی۔ جب آپ کو اس کو پکائیں تو اتنا نہ پکائیں کہ اس کی غذائیت مر جائے، نہ اس میں اتنا گھی ڈالیں نہ اتنے مسالے ڈالیں، اس کو تھوڑا پکائیں، کوشش کریں جتنا کم پکائیں۔ جیسے گاجر ہے، مولی ہے، آلو ہے، مٹر ہے، تو اس کو اتنا پکائیں کہ ان کی غذائیت نہ ختم ہو۔ ان میں بہت زیادہ تیل ڈالیں گے تو غذائیت ساری جل جائے گی۔ تو کوئی بھی چیز کھائیں، آپ ڈرائی فروٹ کھائیں، آپ سبزیاں کھائیں، آپ پھل کھائیں، آپ جب اس کو جتنا نیچرل فارم میں کھائیں گے اتنا ہی زیادہ باڈی کے لیے بینیفیشل ہوگا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ نیچر کے قریب رہنا، نیچر کے قریب رہنا یہی ہے۔ قدرت نے ہماری جو باڈی ہے وہ پکا کے کھانے کے لیے نہیں بنائی۔ پرانے زمانے میں لوگ اکثر کچی چیزیں کھاتے تھے یا ابلی ہوئی چیزیں کھاتے تھے، اس کو بہت زیادہ نہیں پکاتے تھے۔ بات اینڈ پہ پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم ذائقہ بنانے کے لیے چیز کو جلا دیتے ہیں اور اس کی غذا ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو سبزیوں کی مثال بھی وہی ہے، پھل کی مثال بھی وہی ہے، ڈرائی فروٹ کی مثال بھی وہی ہے۔ تو ہر چیز ایک پورا میل ہے، ایک پوری خوراک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جب تک ہم روٹی کے ساتھ سالن نہ کھائیں ہم خوراک نہیں کھا رہے، ایسے نہیں ہے۔ ایک وقت میں آپ ایک مٹھی ڈرائی فروٹ کی کھا لیں وہ بھی ایک پوری خوراک ہے، ایک وقت میں آپ 2 گاجریں کھا لیں پوری خوراک ہے، ایک وقت میں ایک انڈا کھا لیں وہ پوری خوراک ہے۔ انڈا نیچرل کھائیں گے، بوائل کر کے کھائیں گے زیادہ فائدہ ہے، فرائی کر کے کھائیں گے کم فائدہ ہے۔ اس کو کسی کیک میں ڈال کر کھائیں گے وہ اس کا فائدہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ پروسیس ہو جائے گا۔ انڈے کو بھی نیچرل فارم میں کھائیں گے، وہ بوائل کر کے تو نیچرل ہے، گھی ڈالا ان نیچرل ہوا۔ جب آپ نے اس کو کیک میں ڈال کے مزید پروسیس کر دیا تو اس کی ساری غذا ختم ہو گئی۔ کیک جو ہے اس کی کوئی افادیت ہمارے جسم کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ذائقہ ہے۔ اس میں نہ تو کاربوہائیڈریٹ اس لیول کے ہوتے ہیں، نہ تو انڈا ڈالا جاتا ہے، چینی جو بھی ڈالا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ پروسیس کریں گے، پروسیس سے مراد میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں، پکائیں گے۔ کھانا ایک کیمیکل ہے، جتنے پروسیس سے گزارتے جائیں گے اتنا پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ اس کو سادہ سے سادہ رکھیں، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ سادہ ہے اور سادہ چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ کبھی بھی پیچیدہ چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو جتنا سادہ رہیں گے اتنے زیادہ کمفرٹ میں رہیں گے۔ بس غذا سے متعلق اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی غذائی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے اچھی ہیں، سب کے لیے۔ اللہ ہمارا حامی ہے، ناصر و پاکستان زندہ باد۔